اختتام محبت۔ ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہونے والی باحیا اور با کردار لڑکی، جس کا گھرانہ شرافت اور غیرت مند اور مذہبی تھا۔ اس خاندان کی لڑکیاں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاتی تھیں، مگر لکھنے پڑھنے کی مکمل آزادی تھی۔ اس گھر ہی میں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی جو اپنے 5 بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی بہن تھی۔ زندگی نے اسے سب کچھ دیا، ایک خوبصورت گھر، ماں باپ کا پیار اور بھائیوں کا لاڈ۔ گر زندگی کی ہر ضرورت اور سہولت اسے میسر تھی، ان سب کے باوجود یہ لڑکی بہت خوش طبع، اپنے آپ میں مگن، بہت حساس طبیعت کی مالک تھی۔ گھر میں اتنے افراد ہونے کے باوجود وہ کم اعتماد تھی۔ وہ کسی سے بھی اپنے دل کی بات شیئر نہیں کرتی تھی۔ کبھی کسی نے اتنا اعتبار دیا ہی نہیں وہ کھل کر اپنی بات کسی کو بتائے۔ ماں ہمیشہ گھر کے کاموں میں الجھی رہتی اور بھائی اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے۔ اسکول کالج سے واپسی کے بعد گرم گرم کھانا ان کے سامنے پیش کیا جاتا اور کھانے کے بعد وہ پھر گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے۔ گھر میں موجود اپنی اکلوتی بہن کی کسی کو پرواہ نہ تھی۔ ایسے حالات میں عائشہ محمد رضا سب کی لاپرواہی اور بے توجہی کی وجہ سے بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ انہی حالات میں عائشہ نے میٹرک امتحان دیے۔ امتحانات سے فارغ ہو کر اب وہ گھر ہی میں رہتی تھی۔ شروع میں اسے بہت مزہ آیا، پر اب وہ گھر میں بور ہونے لگی تھی۔ پہلے تو گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کتابیں بھی تھیں پڑھنے کے لیے۔ اب جیسے اس کے پاس فرصت ہی فرصت تھی، کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو جیسے۔ پڑھائی میں تو عائشہ کو کوئی خاص رغبت نہ تھی، مگر وہ تھی بہت ٹیلنٹڈ لڑکی۔ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتی تھی اسے 4 چاند لگا دیتی تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح اسے کھانے پکانے، گھر کے کام کاج کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے پینٹنگ کا بھی بہت شوق تھا۔ جہاں تک ممکن ہوتا وہ اپنا شوق پورا کیا کرتی تھی۔ نماز کی بھی بہت پابند تھی۔ قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر نماز باقاعدگی سے ادا کرتی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک گھر کے چند کام کرنے کے علاوہ آج کل اس کے پاس کچھ کرنے کو نہ ہوتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی تفریح اور بوریت دور کرنے کا ایک حل تلاش کر لیا تھا۔ عائشہ ہر روز عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد چھت پر چلی جاتی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور پرسکون ماحول، چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں اور مغرب سے پہلے کا غروب آفتاب کا منظر، ہلکی ہلکی ہوا کا چلنا، سب اسے بہت اچھا لگنے لگا۔ عائشہ کو ایسا محسوس ہوتا کہ جاتا ہوا دن اور گزرتی ہوئی شام جاتے ہوئے اپنے ساتھ دن کی تمام تھکاوٹ اور پریشانیاں اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور اگلے دن نئی امیدیں لے کر صبح آ جاتی ہے۔ اسی لیے اسے صبح اور شام کا وقت بہت اچھا لگتا تھا۔ اب یہ عائشہ کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ہر روز عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد چھت پر آ جاتی، درود شریف کا ورد کرتے ہوئے چھت پر ادھر سے ادھر واک کرتی، اس بات سے انجان کہ دور کہیں 2 آنکھیں اسے پیار سے دیکھ رہی ہیں۔ I hope guys you will enjoy this story۔ ملتے ہیں اسٹوری کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔